لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام السجاد عليه السلام إنا للعباس لمنزلة عند الله يغبطه به جميع الشهداء يوم القيامة. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم سرکار وفا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام آپ کی حیات طیبہ سے متعلق اس موضوع میں مجھے آپ کے سامنے آج اس دوسری مجلس میں چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور وہ سلسلہ گفتگو جو کل شروع ہوا تھا اس کے دوسرے رخ کو، دوسرے پہلو کو آج مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. اللہ نے جس موقع پر اس قوم کے درمیان اپنا نمائندہ قرار دیا، جن کو طالوت کے نام سے قوم نے پہچانا، اس موقع پر اس قوم نے جب نبی نے کہا، قرآن مجید سورہ بقرہ وقال لهم نبیہم ان اللہ اصطفیٰ طالوت علیکم ملکا. اللہ رب العزت کے صلوات بھیج دیں آپ. کہ بے شک اللہ رب العزت نے تم سبھی کے لیے طالوت کو حاکم کے طور پر چنا ہے. یہی قوم اعتراض کے لیے آئی اور نبی سے یہ بات کہی کہ طالوت کے پاس وہ دولت نہیں ہے، وہ سرمایہ نہیں ہے کہ جس کی بنا پہ ہم ان کے چاروں طرف جمع ہو سکیں. وہ تو گویا آج کی زبان میں کہا جائے تو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، تو ہم ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو کر جنگ کریں گے؟ اس موقع کے اوپر نبی پروردگار نے جو قانون پیش کیا ہے وہ بڑا قیمتی قانون ہے. اس نبی پروردگار نے یہ آواز دی کہ مال ہونے کی بنا پر کوئی اللہ کی طرف سے نمائندہ نہیں بنتا، بلکہ اس کے نمائندہ بننے کی وجہ کچھ اور ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، انتخاب اس کا تمہارے لیے اللہ نے کیا ہے. وَبَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اللہ نے 2 چیزیں انہیں عطا کی ہیں، ایک ان کے پاس علم ہے اور ایک ان کے پاس طاقت ہے.
یہ دو چیزیں ضروری ہیں کہ جن کی بنا پر انسان الہی نمائندہ بنتا ہے۔ مال کا ہونا نہ ہونا یہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس علم ہو، تب پھر دوسرے مرحلے کی طرف آئے گا۔ تو یہ علم اتنا اہم ہے، یہ معرفت اتنی اہم ہے، یہ نالج اتنی اہم ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے نمائندہ وہ بن ہی نہیں سکتا کہ جس کے پاس علم نہ پایا جاتا ہو۔ اور اسی لیے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جتنے بھی نمائندگان پروردگار ہیں ان کی خاصیت ہی یہی ہے کہ لوگ ان کے پاس علم لینے کے لیے آتے ہیں، اور یہ علم اتنا زیادہ قوی اور مضبوط اللہ کی بارگاہ سے دیا جانے والا معیار ہے کہ جس موقع کے اوپر یہی ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور ان سب نے یہ آواز دی کہ اے پروردگار، کیا اس روئے زمین پر اسے اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو خون بہاتے ہیں، جو لوگوں کے لیے قتل عام کا سبب بنتے ہیں۔ اس موقع کے اوپر اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ وعلم آدم اسماء کلھا، پروردگار نے تمام ناموں کو جناب آدم کو سکھا دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، اور پھر ان سب کو لا کر پیش کر دیا ملائکہ کے سامنے۔ ثم عرضهم ہے، توجہ رہے، یہ نہیں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جناب آدم کو ملائکہ کے سامنے لا کر پیش کیا، نہیں، ثم عرضهم، پھر کچھ شخصیتوں کو لا کر سامنے پیش کیا، اور قال، اور اللہ نے آواز دی کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان سبھی کے نام بتاؤ، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہی ملائکہ ان ہستیوں کے نام بتا دیتے تو پھر خلیفہ بنتے، نام نہیں بتا پائے، اور جناب آدم نے نام بتا دیا، اس لیے کہ علم آدم الاسماء کلھا، قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب آدم کو سارے ناموں کو سکھا دیا تھا۔ تو اب جناب آدم نے سارے ہستیوں کے نام کو بیان کر دیا، نتیجے میں انہیں خلافت مل گئی۔ آپ نے توجہ فرمائی، کون ایسی ذات ہے کہ جو جناب آدم سے پہلے موجود ہیں؟ اس لیے کہ ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کا ثم عرضهم، پھر ان سب کو پیش کیا۔ اس کے معنی ہے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو جناب آدم سے پہلے ہیں۔ کون ایسی شخصیتیں ہیں؟ خود روایت کہتی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے نور کو خلق کیا، وفتق نوری، اور پھر میرے نور کو دو حصوں میں بانٹا، ایک میرا نور قرار پایا، ایک امیر المؤمنین کا نور قرار پایا۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، یہ شخصیتیں وہ ہیں جو جناب آدم سے پہلے اس کائنات میں موجود ہیں۔ یہ کائنات ان شخصیتوں کے سامنے خلق ہو رہی ہے۔ ملائکہ آ رہے ہیں تو ان شخصیتوں کے سامنے آ رہے ہیں، آدم آ رہے ہیں تو ان شخصیتوں کے سامنے آ رہے ہیں، ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں تو ان شخصیتوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب آپ توجہ فرمائیں، جن شخصیتوں کا نام سنا دیا تو اللہ نے جناب آدم کو خلیفہ بنا دیا۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، جن کے نام خلافت بانٹتے ہو، جن شخصیتوں کے نام کی بنا پر خلافت مل رہی ہو، ان شخصیتوں کے وہاں تو خلافت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت، مجھے یہ مقدمہ اس لیے ضروری ہے پیش کرنا کہ مجھے اس ذات تک جانا ہے کہ جس نے علم کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، توجہ فرمائے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جو اللہ کے ساتھ رسالت مآب کی رسالت کی گواہ ہے۔ آپ کی عمر کیا ہے صاحبزادے؟ شاید 18 سال ہوگی، 20 سال، پھر 16 سال، 15 سال۔ 15 سال پہلے دنیا میں مثال کے طور پہ جب سن 2000، آپ ظاہر ہے کہ 2000 میں نہیں تھے، جب 2000 سن 2000 تھا اس وقت نہیں تھے، میں کہوں کہ سن 2000 کی وہ بات آپ کو یاد ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ میری دنیا میں آمد سے پہلے کی بات ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اگر دنیا میں آمد سے پہلے کی گواہی آپ سے دلوائی جائے،
مثلاً آپ سے میں کہوں کہ آپ اپنے بڑے بھائی جو 20 سال کے ہیں ان کا جب نام رکھا جا رہا تھا اس موقع کی گواہی دیجئے، آپ کہیں گے میں گواہی نہیں دے سکتا۔ دنیا کا کوئی انسان سرکار رسالت مآب کی گواہی دے نہیں سکتا، اگر دے گا تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ نبوت اور رسالت پہلے کی ہے، جناب آدم بعد میں دنیا میں آ رہے ہیں۔ جب آدم بعد میں آ رہے ہیں تو آدمی کیا ہوگا؟ تو آدم بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نبوت کا گواہ ہوں۔ تو جب آدم گواہ نہیں بن سکتے ہیں تو یہ آدمی کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ لہٰذا اب ضرورت اس ذات کی ہے کہ جو اس وقت موجود ہو کہ جب اللہ رسول کو رسول بنا رہا تھا، جب نبی کو نبی بنا رہا تھا۔ نہیں، میں ایک بات آپ تک نہیں پہنچا پایا، میں واضح کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے مجلس شروع ہوئی ہے 10 میں 5 کم پہ، ٹھیک؟ مجلس کے دوران کوئی مرد مومن ایسا ہے جو 10:30 بجے آیا مثال کے طور پہ، اب اس انسان نے مثلاً یہاں آ کے بیٹھ چکا ہے، اب اس سے اگر پوچھا جائے کہ جب مجلس شروع ہوئی تھی تو کتنے مومنین بیٹھے تھے؟ کبھی مجھے کیا پتا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مجلس کئے بجے شروع ہوئی؟ مجھے کیا پتا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس موقع کے اوپر مولانا آئے تو کون قرآن پڑھ رہا تھا؟ کب مجھے کیا پتا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو انسان تھا ہی نہیں وہ کیا بتائے گا۔ اب مسئلہ یہی تو ہے، ہم کس سے پوچھیں کہ اذان میں کیا کہا جائے، ہم کس سے پوچھیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے، ہم کس سے پوچھیں کہ روزہ کیسے رکھا جائے، ہم کیسے پوچھیں کہ حج کیسے کیا جائے؟ اس لیے کہ جس سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم رسالت کے 10 سال کے بعد ایمان لے کے آئے، کوئی 15 سال کے بعد ایمان لے کے آیا، کوئی 20 سال کے بعد ایمان لے کے آیا۔ کوئی ایسا ہو کہ ادھر رسالت کا اعلان ہو رہا تھا وہ پہلو میں کھڑا تھا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ ایسی ذات ہونی چاہیے جو شروع سے نبی کریم کے ساتھ ہو، ان سے پوچھا جائے گا۔ مجلس میں تاخیر سے آنے والے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ شروع میں کیا پڑھا۔ ساری امت بعد میں اسلام لائی ہے، امیر المؤمنین ابتدا سے رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور اسی لیے قرآن مجید نے عجیب امتیاز رکھا ہے۔ سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ بھی عجیب امتیاز ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یاسین جو قلب قرآن ہے اس کی 12ویں آیت کیا قرآن مجید کہہ رہا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے تمام چیزوں کا ایسا امام مبین میں کر دیا ہے۔ تو اب دنیا بقیہ جگہوں پر جا کر کیا کرے گی؟ پوچھنا ہے تو امام مبین سے پوچھو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہاں تک میں آپ کو لے کے آ گیا، اور ایک خاص رشتہ ہے سرکار امیر المؤمنین کا علم سے، ایک خاص رشتہ ہے اس علم سے، اس تعلیم سے، بڑا ضروری ہے۔ اس قوم کے بچے، اس قوم کے جوان، اس قوم کے وہ تمام افراد کے جن کے لیے تعلیم حاصل کرنا ممکن ہے، ان سب کے لیے تعلیم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تعلیم کا امیر المؤمنین سے خاص رشتہ ہے۔ دنیا جدا ہو سکتی ہے لیکن تعلیم حاصل کرنے والا امیر المؤمنین سے جدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاعر کا شعر ہے، ظاہر ہے کہ آپ سبھی حضرات ماشاءاللہ سے وہ ہیں کہ جو اردو ادب سے، اردو زبان سے واقف ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ دیکھو اگرچہ غور سے تعلیم کو کبھی، دیکھو اگرچہ غور سے تعلیم کو کبھی، تعلیم کیا ہے؟ تے عین لام یہ میم۔ شاعر کہتا ہے کہ دیکھو اگرچہ غور سے تعلیم کو کبھی، تے ہے ادھر تو میم ادھر، بیچ میں علی۔ صلوات بھیج دے محمد۔ ایسی ذات کے جنہیں پروردگار نے سارے علموں کا سرچشمہ بنایا، وہ ذات امیر المؤمنین کی ہے، اور ان سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ سرکار رسالت مآب کے بعد ان سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ قرآن کب نازل ہوا، قرآن کہاں نازل ہوا، قرآن کیسے نازل ہوا، قرآن کی کس آیت کے کیا معنی ہیں، قرآن کی تفسیر کیا ہے، قرآن کی تعویل کیا ہے، یہ اگر کوئی جانتا ہے تو صرف امیر المؤمنین جانتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، یہ مقدمہ میں نے کیوں 15 منٹ آپ کے درمیان عرض کیا؟ صرف ایک وجہ سے، جناب زینب علیہ مقام صلوات اللہ وسلامہ علیہا، آپ کا ایک معرکۃ العرا جملہ ہے سرکار وفا سے متعلق، توجہ سے سنیں آپ۔
آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ جس موقع کے اوپر سرکار وفا اس دنیا میں تشریف لائے، سرکار امیر المؤمنین نے جناب عباس کو اپنی آغوش میں لیا، گریہ فرمایا، اس کا تذکرہ آئے گا، اور اس کے بعد سرکار امیر المؤمنین نے اپنے دہنے اتھر سے اپنی زبان کو نکالا اور پھر غازی کے منہ میں قرار دیا، اور مسلسل یہی عمل سرکار امیر المؤمنین جناب عباس سے متعلق انجام دیتے رہے۔ یہ سرکار امیر المؤمنین کا عمل تھا کہ جس کے ذریعے سے جناب غازی کی خدمت میں، جناب غازی کے پاس علم امیر المؤمنین منتقل ہو رہا تھا۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ امیر المؤمنین کا علم ہے کہ جو غازی کے پاس منتقل ہو رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ایک ناصبی نے ایک عجیب اعتراض کیا ہے، سنیں گے آپ۔ اعتراض یہ کیا کہ دیکھیں شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے اماموں کے پاس علم ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن شیعہ کہیں نہیں یہ بات مانتے کہ اماموں کے علاوہ بھی کسی کے پاس پوری دنیا کا علم ہے۔ شیعہ نہیں مانتے، ظاہر ہے ہم نہیں مانتے، ہم سب کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ اہل بیت اطہار اور ائمہ اطہار کو پروردگار نے ساری کائنات کا علم دیا ہے، لیکن ائمہ اطہار کے علاوہ بقیہ کے بارے میں ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل نہیں ہے۔ لیکن اس کا اعتراض سنیے، وہ اعتراض کرتا ہے یوٹیوب کے اوپر موجود ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سرکار ابوالفضل العباس کی بارگاہ میں جاؤ، جا کر ان سے مانگو، وہ تمہاری حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ اعتراض کہ یہ فنی طور پہ غلط ہے معاذ اللہ، اس لیے کہ جانے والا اردو زبان بول رہا ہے، غازی کو معاذ اللہ اردو زبان کیا پتہ، جانے والا انگریز ہے انگلش میں کہہ رہا ہے، معاذ اللہ مولا کو انگریزی کیا پتہ، جانے والا جاپانی ہے جاپانی زبان بول رہا ہے، مولا معاذ اللہ اس زبان میں کیسے جواب دیں گے؟ تو یہ ایک فنی اعتراض کیا ہے کہ سرکار وفا زیادہ سے زیادہ، چونکہ امام نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ایک زبان جانتے ہوں گے، وہ عربی زبان ہے۔ بقیہ زبانوں کے بارے میں، سرکار وفا کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اتنی زبانیں جانتے ہوں گے؟ اچھا ہم سبھی یہاں پہ موجود ہیں، ہم میں سے بہت سے افراد ہوں گے کہ جن کو مثلا بھوجپوری پتہ ہے، دوسروں کو نہیں پتہ ہے، کوئی ایسا مل جائے گا جس کو گجراتی زبان پتہ ہے، دوسروں کو نہیں پتہ ہے، کوئی ایسا مل جائے گا مثال کے طور کے اوپر جس کو چائنیز پتہ ہے، بقیہ کو نہیں پتہ ہے۔ تو بہت زیادہ اگر انسان زور لگائے تو شاید ممکن ہے کہ 5-6 زبانوں پر کمانڈ حاصل کر لے، لیکن ساری دنیا کی زبانیں سیکھ لے۔ ہمارے ہندوستان میں 72 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ہر زبان والا جاتا ہے اور اپنی زبان میں مولا سے مناجات کرتا ہے۔ وہاں نہیں لکھا ہوا ہے کہ دیکھو یہاں پہ آؤ گے تو صرف عربی میں بات کرنا، لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا ہے۔ وہاں پر تو سارے افراد اپنی اپنی زبان میں جا کر گفتگو کر رہے ہیں، اور جس کو جیسا موقع ملتا ہے وہ اپنے، اچھا یہ عجیب چیز ہے، انسان بات کرے گا اپنے دوست کے ساتھ کسی بھی زبان میں، مثلا کالج میں ہے تو انگریزی میں بات کر رہا ہے، محلے میں آیا گجراتی ماحول ہے تو گجراتی میں بات کرے گا، لیکن جب دعا کا موقع آتا ہے تو انسان اسی زبان میں دعا کرتا ہے جو اس کی مادری زبان ہے۔ یہ عجیب ہے، اپنی مادری زبان میں اس کو بات کرنے میں، گفتگو کرنے میں نہیں، دعا کے موقع پہ خاص اپنی مادری زبان یاد آتی ہے۔ تو غازی کی بارگاہ میں اگر کوئی کھڑے ہو کر چینی بول رہا ہے تو آپ وہاں جتنے خادمین موجود ہیں کسی سے بھی پوچھئے کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ کوئی وہاں پہ کھڑے ہو کے مثال کے طور کے اوپر جاپانی بول رہا ہے، وہاں کے خادمین نہیں سمجھ سکتے۔ تو سرکار وفا کو اللہ نے ظاہری طور پہ امامت تو نہیں دی ہے، تو پھر سرکار وفا اتنی زبانیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ایک فنی اعتراض ایک ناصبی نے کیا ہے جس کا جواب آپ سن لیجئے۔ دیکھیے ہم نے سرکار وفا کو اپنے اوپر قیاس کیا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم 2-4 زبانیں سیکھ لیتے ہیں بقیہ زبانیں نہیں جانتے ہیں، معاذ اللہ وہی صورتحال وہاں بھی ہے۔ میں آپ کو ذرا تاریخ کے دامن میں لے کر چلوں۔ ایک بڑے معتبر راوی ہیں ابو ہاشم جعفری، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے مشہور ہیں، اور انہوں نے 5 اماموں کا زمانہ درک کیا ہے۔ اللہ اکبر، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، 5 اماموں کا زمانہ درک کیا ہے ابو ہاشم جعفری، اور بڑے معتبر راوی ہیں یہ۔ حتیٰ
ان کے لیے ملتا ہے کہ بعض اسرار ہیں اہل بیت اطہار کے کہ جو ان کو دیے گئے تھے، اتنا اعتبار ہے۔ یہ جناب جعفر طیار کے خاندان سے ہیں، امیر المؤمنین کے بھتیجے، رشتے کے اعتبار سے لگتے ہیں، اہل بیت اطہار کے کزن کہلائیں گے، اور بڑا بھروسہ تھا معصومین کو، اور ان سے بڑی روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ حتیٰ مجھے یاد ہے پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا کہ مولا نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کربلا میں میرے لیے دعا کی جائے۔ یہ ابو ہاشم جعفری سے کہا تھا۔ ابو ہاشم جعفری کا بیان کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام مولا کی بارگاہ ہے، ابو ہاشم جعفری بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو ہاشم جعفری کا بیان کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کچھ ایسی گفتگو شروع کی کہ میں کچھ نہ سمجھ پایا۔ ہوتا ہے بہت سارے اوقات، ہم لوگ بھی کسی عالم کے پاس بیٹھے ہیں، وہ آنے والا مثلا فارسی بولنے لگا، ہم نہیں سمجھ پائے، عربی بولنے لگا، ہم نہیں سمجھ پائے، ہوتا ہے۔ اس نے کوئی ایسی زبان میں گفتگو کی کہ میں ایک حرف نہیں سمجھ پایا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اچھا، میں یہاں تک تو صبر کیے بیٹھا تھا، میں نے کہا دیکھوں کہ اب مولا کیسے جواب دیتے ہیں، اور مجھے تو بڑا تعجب ہوا، میں حیرت میں ڈوب گیا، غرق ہو گیا جب میں نے یہ دیکھا کہ جس لہجے میں، جس انداز میں، جس زبان میں اس سائل نے سوال پوچھا تھا، اسی زبان میں امام نے جواب دیا۔ میں تو بالکل حیرت زدہ، بالکل غور سے دیکھ رہا تھی ہو کیا رہا ہے، نہ سوال سمجھا نہ جواب سمجھا۔ وہ شخص اٹھ کے چلا گیا۔ مولا سے میں نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ کون تھا، کس زبان میں بات ہو رہی تھی؟ یہی لفظیں ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ ابو ہاشم تمہیں نہیں پتا، یہ ہندی زبان میں بات کر رہا تھا۔ یہی لفظیں آئیں تاریخ میں، یہ ہندی زبان میں بات کر رہا تھا اور میں نے اسے ہندی زبان میں جواب دیا۔ یہاں تک تو ہمارے عقیدے میں شامل ہے، یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں، اور ناصبی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ اماموں کے پاس سارا علم موجود ہوتا ہے۔ ابو ہاشم نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ فرزند رسول کیا آپ کو ہندی بھی آتی ہے؟ مولا نے کہا ہاں، امام کو اللہ نے روئے زمین پر جن کا امام بنایا ہے ان کی زبان بھی سکھائی ہے۔ کاشی جملے پہ آپ توجہ فرماتے، جن کا امام ہے ان کی زبان آنی چاہیے۔ وہ امام جماعت نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا ہے کہ یہاں مثال کے طور پہ نماز پڑھنے آنے والوں کی کون کون زبان ہے۔ امام جن کے امام ہیں ان کی زبان جانتے ہیں۔ ابو ہاشم ابھی غرق حیرت ہی تھے کہ خود بیان ہے ابو ہاشم کا کہ میں ڈوبا ہوا تھا حیرت میں کہ مولا نے اپنے دست مبارک سے زمین سے ایک کنکری اٹھائی اور اس کنکری کو اپنے دہنے اتھر میں رکھا اور ذرا سی دیر تک لعاب دہن کو اس سے مس کیا اور واپس اپنے دہنے اتھر سے نکال کر مجھے دیا۔ ابو ہاشم اس کنکری کو اپنے منہ میں رکھ لو۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے اسی متبرک کنکری کو اپنے منہ میں رکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ میں 73 زبانیں بولنے لگا۔ اور فرمایا میں 73 زبانیں بولنے لگا۔ یہ مولا کے لعاب دہن کا اعجاز تھا۔ بس مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب 11ویں کے لعاب دہن کا اتنا اثر ہے تو جب پہلے نے عباس کو لعاب دہن دیا ہوگا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جب پہلے امام نے کہ جن کو اللہ کے رسول نے غقا روایت کی لفظیں ہیں کہ اس طرح سے علم دیا ہے جس طرح سے پرندہ اپنے بچوں کو دانا دیتا ہے، اس طرح سے رسول اللہ نے امیر المؤمنین کو علم دیا اور امیر المؤمنین نے اسی طرح سے سرکار وفا کو علم دیا ہے۔ جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے ہے، دنیا تعجب میں ہے کہ سرکار وفا کیسے زبانیں سمجھ رہے ہیں۔ دنیا کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ علی کا بیٹا ہے۔ امیر المؤمنین کا بیٹا ہونا بہت بڑی فضیلت ہے۔ امیر المؤمنین کا بیٹا قرار پائے ہیں سرکار وفا، اور ان کے پاس وہی علم ہے جو سرکار امیر المؤمنین کے پاس علم تھا۔ اور اسی بنا پر علماء رجال نے لکھا ہے کہ سرکار وفا اپنے زمانے کے فقیہ تھے۔ بہت بڑا ٹائٹل ہے، اپنے زمانے کے فقیہ تھے سرکار وفا۔ اور اب میں آپ کو حدیث کی طرف لے کر چلوں، ظاہر ہے کہ مجھے فرق بتانا ہے عام فقیہوں میں اور سرکار وفا میں کیا بنیادی فرق ہے۔ توجہ سے آپ سنیں،
ہمارے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی صلوات تھوڑی سی آج کچھ آہستہ ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے نہیں پتا، مل جل کے بہرحال پتہ چل گیا کہ صلوات کی آواز اتنی بلند ہو سکتی ہے، تو آئندہ بھی اتنی ہی بلند رکھیے گا انشاءاللہ۔ اب آپ توجہ فرمائیں، آقا کی حدیث ہے کہ اما من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا، مخالفا لہوا، اپنے خواہشات کی مخالفت کرنے والا، مطیعا لامر مولا، اپنے امام کی اطاعت کرنے والا، اور محافظا لدین اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا اگر کوئی ہے تو یہ فقیہ ایسا ہے کہ پھر لوگوں کو اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ 4 شرطیں: اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہو، امام کی اطاعت کرتا ہو، دین کی حفاظت کرتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جذبات کے مخالفت میں، یعنی اپنے جذبات پہ قابو رکھتا ہو۔ اگر یہ 4 مراحل کو دیکھا جائے تو سرکار وفا سب سے آگے ہیں۔ اگر اپنے نفس کے خلاف کرنے کا مسئلہ ہو تو آپ توجہ تو فرمائیں، ہے کوئی سرکار وفا سے بڑھ کر؟ پوری زندگی گزر گئی، اپنے بڑے بھائی کو بھائی نہیں آقا کہا ہے۔ اور ایک جملہ، اگرچہ یہ بات جو ہے بعد میں آ رہی ہے، لیکن آج میں عرض کر دوں آپ کی خدمت، مخالفاً لہوا سنیں گے آپ؟ اسی خانہ کعبہ کی چھت پہ جس موقع کے پر سرکار وفا نے خطبہ دیا ہے، اس خطبے کا ابتدائی جملہ یہی ہے، فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، اس پروردگار کی تعریف ہے کہ جس نے امام حسین کے والد کی آمد سے اس کعبے کو شرف دیا۔ نہیں پتہ کچھ آپ نے غور کیا نہیں غور کیا؟ جو امام حسین کے والد ہیں وہی سرکار وفا کے بھی والد ہیں، لیکن امام کی موجودگی میں یہ نہیں فرما رہے کہ میرے والد کے آنے سے شرف ملا ہے، بلکہ فرمانے کہ امام حسین کے والد کے آنے سے شرف ملا ہے۔ یہ امام حسین کے سامنے سرکار وفا کا انکسار ہے۔ بتانا چاہ رہے ہیں جب امام موجود ہو تو پھر اپنے وجود کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد پہ۔ جہاں تک محافظاً لدینہ کا مسئلہ ہے تو سرکار وفا سے زیادہ کس نے دین کی محافظت کی ہے؟ ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، اس کے باوجود آواز دیتے ہیں کہ واللہ ان قطعتم یمینی فلا احامی عبداً عن دینی۔ تم میرا ہاتھ قلم کر دینے کے باوجود یہ بات سمجھ لو اچھی طرح سے کہ میں دین کی حمایت سے قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ سالم بدن کے ساتھ حمایت دین اور ہے، بدن سے ہاتھ کے قلم ہو جانے کے بعد حمایت کرنا اور ہے۔ یہ سرکار وفا نے سکھایا ہے۔ اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ انسان اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہو، سرکار وفا سے بہتر کس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا ہے؟ مخالفاً لہوا، اپنے جذبات کے خلاف کر رہا ہو۔ جن ہاتھوں سے سرکار وفا نے اسی خیموں کو نصب کیا ہے، انہی ہاتھوں سے سرکار وفا نے خیموں کو اٹھایا بھی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ عام انسان کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا انسان اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا۔ اور مطیعاً لامر مولا کا عالم یہ ہے کہ آپ کے اطاعت گزار امام کے سامنے اتنے اطاعت گزار ہیں، خیمے سے قدم باہر نہیں نکلا ہے سرکار وفا کا جب تک امام حسین نے اجازت نہیں دی ہے۔ دیکھیے انسان کے جذبات ہوتے ہیں۔ جب گھر میں اپنے شاگرد تھے، جناب اون جناب محمد سرکار وفا کے شاگرد ہیں، بہادری سکھائی ہے، شجاعت سکھائی ہے۔ جناب علی اکبر شاگرد ہیں، جناب قاسم شاگرد ہیں۔ جب شاگردوں کے جنازے آ رہے ہوں تب تو پھر غیظ میں آ کے تلوار لے کے میدان میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، سرکار وفا کا علم اس درجے پر ہے کہ سرکار وفا اطاعت امام میں پوری طرح سے شرابور،
اطاعت امام میں ایک لمحے کے لیے بھی قدم نہیں نکالا. حتیٰ یہی شمر جب بات کرنے آیا ہے، جب تک امام نے اجازت نہیں دی گئے نہیں بات کرنے. یہ عجیب اطاعت ہے امام کی، عجیب جذبہ ہے. اب آئیے میں آپ کو خلاصے کی طرف لے کے آ جاؤں، نتیجہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں. آپ توجہ فرمائیں، امام نے جو فقیہ کی تعریف بتائی ہے وہ ساری مکمل طور کے اوپر سرکار وفا میں دکھائی دے رہی ہے. اطاعت امام بھی ہے، مخالفاً لہوا بھی ہے، دین کی حفاظت بھی ہے، اور ساری صورتیں ہیں. لیکن ایک فرق ہے بقیہ فقیہوں میں اور جناب عباس میں. ساری تعریف منطبق ہو رہی ہے، لیکن ایک بنیادی فرق ہے. وہ بنیادی فرق ہے، پوری توجہ سنیے گا. سرکار وفا بھی فقیہ ہیں اور بھی فقہا دنیا میں ہمارے معتبر ترین فقہا موجود ہیں. یہ سارے فقہا نائب امام ہیں، یہ سارے فقہا مجتہد ہیں، یہ سارے فقہا کی تقلید ہوتی ہے. لیکن ان سب میں اور جناب عباس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ان فقیہوں کو حدیث اہل بیت نے فقیہ بنایا ہے اور جناب عباس کو خود اہل بیت نے فقیہ بنایا ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. دنیا کا کوئی فقیہ سرکار وفا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. خود اہل بیت اطہار نے فقیہ بنایا. اور اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، سرکار وفا کے پاس جو علم غیب ہے وہ کتنا قوی ہے. میدان کربلا میں سرکار وفا نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اپنے لیے، اور آج تک ساری دنیا وہی لفظ استعمال کر رہی ہے. فرماتے ہیں اسی میدان کربلا میں سرکار وفا جب بھی کسی صحابی سے ملاقات ہو رہی ہے، جب بھی کسی انصار حسینی میں سے ملاقات ہو رہی ہے، اس سے یہی جملہ کہتے تھے، انی انا العباس اغدو بالسقی. فرماتے تھے اغدو بالسقا، فرماتے تھے کہ میں عباس ہوں، کل سے تم سب کے درمیان مجھے سقا کہا جائے گا. کچھ توجہ فرمائی. آپ سب یہاں پہ تشریف فرمائیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ مجلس کتنے بجے ختم ہوگی؟ نہیں بتا سکتا. کوئی بتا سکتا ہے کہ گھر کتنے وقت پہ پہنچے گا؟ نہیں بتا سکتا. کوئی یہ بتا سکتا ہے مثال کے طور پہ کل صبح میں کتنے بجے آفس پہنچے گا؟ نہیں بتا سکتا. کیوں؟ اللہ نے مستقبل کا علم ہمیں نہیں دیا ہے. یہ سرکار وفا کی عصمت ہے کہ جنہیں امیر المؤمنین نے اتنا علم دیا ہے کہ وہ روز عاشورہ ہی نہیں قیامت تک کی خبر رکھتے ہیں کہ یہ کائنات سرکار وفا کو سقا کہے گی. اور یہ ہے جناب سرکار وفا کا علم جو علم غیب کی شکل میں ہے. اور میں ان دونوں بہن بھائی کا تذکرہ کر دوں اور پھر نتیجے تک آپ کو لے کے آ جاؤں. یہ تو بھائی کا ہے عالم، علم غیب اس بلندی پر ہے، اور ادھر بہن کا کیا عالم ہے. یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر یزید جیسے سفاک اور ظالم کے دربار میں شہزادی نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ فقد قیدک وسع سعیک وجہد جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا. اے یزید جتنی کوششیں کرنا چاہے کر لے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ تو ہم اہل بیت کا ذکر مٹا نہیں سکتا. یہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا. اب آپ نے بھائی بہن کے علم کو ملاحظہ فرمایا. بھائی نے اعلان کیا کہ قیامت تک مجھے سقا کہا جائے گا، بہن نے اعلان کیا کہ قیامت تک ذکر اہل بیت ہوتا رہے گا. بس اب بات سمجھ میں آ گئی. جب ہم سقا کہتے ہیں تو غازی کی صداقت کا اعلان ہوتا ہے، جب فرش عزا بچھاتے ہیں تو زینب کی صداقت کا اعلان ہوتا ہے. صلوات بیت محمد وآل محمد پہ. امیر المؤمنین کے 4 وارث ہیں، 2 امامت کے وارث ہیں، 2 علم امیر المؤمنین کے وارث ہیں. اب یہاں سے میں چاہوں گا کہ پوری توجہ میری طرف رہے. امیر المؤمنین کے 4 وارث ہیں، 2 امامت کے، 2 علم. البتہ جن کو امامت ملی ہے ان کے پاس بھی علم ہے، لیکن امیر المؤمنین سے جو کسب علم کیا ہے وہ 2 شخصیتوں نے زیادہ. پہلی شخصیت جنہوں نے امیر المؤمنین سے وراثتاً امامت پائی ہے وہ ہمارے دوسرے امام ہیں.
وہ دوسری شخصیت کے جنہوں نے امیر المؤمنین سے وراثتاً امامت پائی ہے وہ ہمارے تیسرے امام ہیں، یعنی جنہوں نے امیر المؤمنین سے امامت میراث میں پائی ہے وہ امام حسن اور امام حسین ہیں، اور جنہوں نے امیر المؤمنین سے یہی میراث میں علم لیا ہے وہ بہن کی شکل میں زینب ہیں، بھائی کی شکل میں عباس ہیں۔ اور اب جملہ جس کے لیے میں نے کہا کہ پوری توجہ میرے ساتھ رہے، ان دو بھائی بہنوں نے امیر المؤمنین سے علم وراثت میں لیا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے جب زینب بولتی ہیں تو لگتا ہے علی بول رہے ہیں، جب عباس بولتے ہیں تو لگتا ہے ذوالفقار چل رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سرکار امیر المؤمنین کے یہ دو وارث ہیں کہ جو بے نظیر ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں سرکار وفا کی عظمت سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن اتنا ضرور کہتے چلیں کہ امیر المؤمنین نے جس ذات پر ناز کیا ہے وہ امیر المؤمنین کے فرزند ارجمند سرکار وفا ہیں۔ اور عجیب امتیاز ہے، جس موقع کے اوپر یہی زینب علیہ مقام کوفے میں آئی ہیں، آپ کے خطبے کے لیے سارا مجمع ٹھہر گیا تھا اور سب نے آپ کا خطبہ سنا تھا، اور جب خانہ کعبہ میں سرکار وفا نے خطبہ دیا ہے تو سارے حاجی، آپ جانتے ہیں کہ جس کو خانہ کعبہ میں طواف کا موقع مل جائے پھر ٹھہرتا نہیں ہے، سارا مجمع ٹھہر گیا تھا اور سرکار وفا کا خطبہ سن رہا تھا۔ کیوں؟ یہ علم امیر المؤمنین ہے جو دنیا والوں تک پہنچایا جا رہا تھا، اور یہی وجہ ہے، علم کی وسعت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کہیں بھی سرکار وفا کو آواز دیتا ہے، سرکار وفا اس کی مدد کے لیے ضرور آتی ہے۔ یہ علم سرکار وفا ہے۔ ایک عظیم الشان شخصیت گزری ہے، تقریباً 2003 میں انتقال ہوا، تقریباً 21 سال ہو رہے ہیں، اور شاید جناب کے والد بھی اس تشییع جنازہ میں شریک رہے، میں بھی تھا اس میں۔ بڑے عظیم انسان تھے، آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری علیہ الرحمت والرضوان، بڑے جلیل القدر عالم دین تھے، بڑے معتبر مستند عالم دین تھے، اور ان کا اعتبار اتنا زیادہ تھا کہ استخارے کے لیے ان کے وہاں لائن لگتی تھی۔ میں اس زمانے کی بات کروں، 98 97 میں جب موبائل کا دستور ہی نہیں تھا، اس زمانے میں جب ہم لوگ جاتے تھے کبھی ملاقات کے لیے تو ان کے پاس لائن رکھتی تھی، وہ ٹیلی فون ہوتا تھا، لینڈ لائن، کہیں مسقط سے فون آ رہا ہے، کوئٹہ سے فون آ رہا ہے، دبئی سے فون آ رہا ہے، ابو ظبی سے فون، ایک عجیب لائن لگی رہتی تھی، دوپہر تک مسلسل فون پہ فون۔ ان کا ایک اٹینڈنٹ ہوتا تھا، وہ فون ریسیو کرتا تھا، پھر کہتا تھا ٹھہرو، پھر آغا استخارہ کرتے تھے، جواب دیتے، بڑے ماہر تھے استخارے میں، جواب نہیں تھا، لاجواب شخصیت تھے، اور جو بتا دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ آپ ذکر کیجئے گا والد صاحب سے، وہ یقیناً جانتے ہوں گے، بڑے مشہور تھے استخارے میں، جو جواب وہ دیتے تھے پرفیکٹ ہوتا تھا اور کبھی بدل نہیں سکتا تھا۔ ان کا خود کا بیان، اچھا یہ صدام کے مظالم کی بنا پر نجف سے منتقل ہو گئے تھے قم مقدسہ، یہ وہ خاندان ہے جو کشمیر سے گیا تھا نجف اشرف اور وہیں پہ قیام پذیر ہو گیا تھا، اور اسی خاندان کے اس وقت جو مرتضیٰ، البتہ سید عبد الکریم کشمیری کو بھی مرتضیٰ کشمیری کہا جاتا تھا، یہ جو آج سید مرتضیٰ کشمیری ہیں کہ جو داماد ہیں آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی حفظہ اللہ تعالیٰ کے، یہ اسی گھرانے کے، اسی خاندان کے سید عبد الکریم کشمیری صاحب کا بیان، ان کا بڑا مشہور واقعہ شاید میں آپ کے درمیان عرض کر چکا ہوں، وہ تالا والا کہ کس طرح سے تالا جناب سیدہ کے نام پر کھلا تھا، خود آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کے نام لے لینے پر، اتنی جلیل القدر شخصیت ہے یہ۔ ان کا بیان کہ جس زمانے میں میں نجف اشرف میں مقیم تھا، ظاہر ہے کہ صدام کا ابتدائی دور تک ہی وہاں پر رہے، اس کے بعد نکلنا پڑ گیا، میں جس زمانے میں نجف اشرف میں تھا، عالم یہ تھا کہ میں حرم امیر المؤمنین میں صبح میں آ جاتا تھا، اور پھر جیسے ہی میں نے چاہا کہ زیارت پڑھوں، لوگ آنے لگتے تھے کہ سید استخارہ کر دیا، اور یہ استخارہ، ایک کا استخارہ ختم ہوا، دوسرا آ گیا، دوسرے کا تیسرا، جو ایک لائن لگ جاتی تھی، قرآن سے استخارہ کر رہے ہیں، تسبیح سے استخارہ کی ایک لمبی لائن ہے، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت آ جاتا تھا،
اور پھر یہ گھبرا کر کہتے تھے کہ بھئی اب ظہر کا وقت آ چکا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے. اس کے اچھا ٹائم کے بڑے پنکچوئل تھے، بے پناہ ٹائم کے پنکچوئل اپنی زندگی میں، ذرا بھی ٹائم سے آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے. سید عبد الکریم کشمیری کا بیان کہ میں حرم امیر المؤمنین میں دوپہر تک اسی طرح سے استخارہ ہوتا تھا، اور پھر جب دوپہر کا وقت آ جاتا تھا تو میں کہتا تھا بھئی اب مجھے معاف کرو، اب مجھے نماز پڑھنی ہے. پھر زیارت پڑھ کے وہ باہر آ جاتے تھے. ایک دن انہوں نے اچانک خود بیان کرتے کہ میں نے دیکھا، اچھا اس زمانے میں پارٹیشن نہیں تھا، آپ جانتے ہیں کہ صدام سے پہلے، صدام کے زمانے تک یہ پارٹیشن نہیں تھا. نجف میں بھی، کربلا میں بھی یہ جو ابھی لیڈیز اور جینٹس کا پورشن الگ الگ ہے، یہ پارٹیشن ہے، پہلے نہیں تھا. پہلے لوگ ایک ساتھ وہاں کے اوپر زیارت کرتے تھے. کب میں نے دیکھا کہ لیڈیز کے گوشے میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور لوگ اسے گھیرے ہوئے ہیں. اچھا دیکھیں، اللہ کبھی کبھی اپنے بندوں کو سنبھال لیتا ہے اور اس پر شکر بجا لانا چاہیے. ذرا سا غرور پیدا ہو، ذرا سا اکڑ پیدا ہو، ذرا سا احساس پیدا ہو جائے، اللہ فوراً سنبھال لیتا ہے. مرحوم سید عبد الکریم کشمیری کا بیان کہ میں اس دن اچانک سوچنے لگا کہ آخر میں کتنے استخارے کرتا ہوں. لگتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ استخارہ لوگ مجھ سے کراتے ہیں. ذرا سا احساس پیدا ہوا، اللہ نے کیسے سنبھالا. کہ میری اچانک نظر اٹھی، میں نے دیکھا کہ لیڈیز کی طرف، جہاں لیڈیز زیادہ تھیں، اس حصے میں ایک خاتون بیٹھی ہے اور اس کے پاس عورتیں ٹوٹی پڑ رہی ہیں استخارے کے لیے. میرا استخارہ کر دو، میرا استخارہ کر دو، میرا وہ سب کا استخارہ کر رہی ہے. ان کو بڑا تعجب ہے کہ اچھا لیڈیز میں بھی کوئی اتنا بڑا درجہ رکھتی ہے کہ استخارے اتنے زیادہ کر رہی ہے. اچھا اللہ کو تو سنبھالنا تھا ان کو. سید عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس ایک مرد مومن آیا، کھڑا تھا کہ سید میرا استخارہ کر دو. میں نے کہا بھائی میں تھک گیا ہوں، آزمانے کے لیے میں تھک گیا ہوں. وہ ایک لیڈی بیٹھی ہے، سب کے استخارے کر رہی، جاؤ اس سے استخارہ کرا لو. تزویر استخارہ کر رہی، آج تم اس سے استخارہ کرا لو. وہ چلا گیا. سید عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں کہ میں اس ایک کے بعد بقیہ لوگ استخارے کرا رہے تھے. اچھا میں دیکھ رہا ہوں، استخارہ ادھر کر رہا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. کہ وہ مرد جا کے عورتوں کے درمیان ذرا ہٹ کے کھڑا ہو گیا، لیکن اس انداز سے کہ وہ خاتون کو پتہ چل جائے کہ اس کا بھی استخارہ کرنا ہے. اس خاتون نے جب اس کا نمبر آیا، اس سے پوچھا کیا ہوا، کیا کام ہے. کہ وہ سید نے آپ کے پاس بھیجا ہے استخارے کے لیے، آپ استخارہ کریں. سید نے کیوں نہیں کیا؟ نہیں میرے پاس بھیجا ہے، آپ کے پاس بھیجا ہے. اس خاتون نے تسبیح سے استخارہ کیا، بتایا کہ استخارہ تمہارا اچھا آ رہا ہے. بس اب جیسے ہم، آپ کا بھی مزاج ہوتا ہے، ہم لوگ جب استخارہ کراتے ہیں اور استخارہ اچھا آ جائے تو کبھی کبھی تو اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ فون پہ خدا حافظ بھی نہیں کہتے. کیوں؟ استخارہ جلدی اب کرنا ہے، وہ آ گیا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اب وہ بھی اب ماں خوشی میں کہ بھائی استخارہ اچھا آ گیا، اب جا رہا ہوں. اس نے نہیں، رکو رکو. ابھی اس لیڈی نے روکا اور روک کر کہتی ہے کہ جب واپس جانے لگنا تو سید سے کہہ دینا کہ آج ظہرین کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً حرم سے باہر نہیں نکلیں گے، ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہے. بڑا تعجب ہوا. آیا وہ شخص آ کے سید عبد الکریم کشمیری سے کہا کہ بھئی آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، اس خاتون نے آپ سے کہا ہے اور یہ پیغام ہے. کہا کہ وہ بالکل تیزی سے بھاگا. اس کا تو استخارہ اچھا آیا تو اس کو جانا تھا. سید عبد الکریم بالکل تعجب میں ڈوب گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے 16 سال فلسفہ پڑھا ہے، اتنے سال میں نے درس میں حوزے میں تدریس کی ہے، لوگوں کو عرفان سکھایا ہے، آج میں اس درجے پر پہنچوں اور وہ خاتون وہ مجھے آج بتائے گی کہ میری زندگی کو خطرہ ہے یا خطرہ نہیں ہے. کہ مجھے اس کی بات پہ یقین نہیں آیا. کہ دوپہر کا وقت تقریباً آ چکا تھا، میں نے ظہرین کی نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر میں زیارت امیر المومنین میں مصروف ہوا. اور جیسے ہی میں نے نکلنا چاہا، اچانک میرا ایک شاگرد میرے قریب آیا اور آنے کے بعد مجھ سے کہتا ہے، اچھا وہ شاگرد سید عبد الکریم کشمیری شام کو درس کہتے تھے. معمولاً جتنے دروس ہوتے ہیں صبح میں ہوتے ہیں، یہ شام کو کہتے تھے. وہ شاگرد آیا کہا کہ سید آپ نے جو کل بحث ہم کو سمجھائی تھی وہ میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو اسے سمجھانا ہوگا. کبھی یہ ٹائم نہیں ہے. اچھا یہ اپنے ٹائم کے پنکچوئل ذہن میں رہے، یہ جو ٹائم کا پنکچوئل انسان ہوتا ہے وہ ٹائم کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا ہے. کبھی یہ وقت نہیں ہے شام کو درس میں آؤں گا، جتنی دیر کہو گے سمجھا دوں گا. کہ نہیں آپ کو ابھی سمجھانا پڑے گا اس لیے کہ میں سمجھ نہیں پایا ہوں، شام کو سب کے سامنے نہیں پوچھوں گا، آپ کو ابھی سمجھانا ہے. کہ بیٹا ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی موقع نہیں ہے، مجھے ابھی گھر جانا ہے. اب وہ اصرار پہ اصرار کیے جا رہا ہے کہ نہیں آپ سمجھا دیجئے، آپ بتا دیں. اچھا کچھ ہی اشارہ کر دیے، کچھ ہی میرا مسئلہ حل کر دیا، یہی بس اصرار. اچانک سید عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں کہ مجھے آوازیں سنائی دیں اور پتہ چلا کہ حرم کے باہر گولیاں چل گئیں اور سید عبد الکریم کو سمجھتے ہوئے کسی اور سید کو قتل کر دیا گیا. باہر
صدام کی طرف سے کچھ ہوا ہوگا ان کے خلاف، ان کے دھوکے میں کسی اور کو، البتہ یہ قضاء و قدر پروردگار ہے، اس تفصیل مجھے نہیں جانا ہے کہ کبھی کبھی پروردگار کا یہ انتظام ہوتا ہے، کوئی اور قتل ہو گیا اور جلدی جلدی حرم کے دروازے بند کیے جانے شروع ہوئے کہ جو اندر ہیں وہ اندر رہیں، جو باہر ہیں باہر رہیں، اور پھر جب ساری سیکیورٹی ہو جائے گی تب بھی لوگ باہر نکلیں گے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہو گیا، تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، کوئی آپ کے لیے ہاتھ لگائے بیٹھا تھا اور آپ پہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا، اور آپ تو نہیں نکلے ٹائم کے اوپر، آج چونکہ ٹائم پہ نکلتے تھے، آج آپ وقت پہ نہیں نکلے، لہٰذا آپ کی وجہ سے کسی اور کو وہ سید عبد الکریم سمجھا، اسے قتل کر دیا ہے۔ بات یہاں تک تو لوگوں کے لیے عام سی تھی، سید عبد الکریم کے لیے بہت بڑی بات تھی، اس لیے نہیں کہ ان کی زندگی بچ گئی، اس لیے بڑی اہم بات تھی کہ یہ خبر اس خاتون نے دی تھی۔ کون سا علم اس کے پاس ہے، کون سی نالج، کون سا درجہ ہے، کون سا رتبہ ہے کہ وہ اتنا جانتی ہے، کہ ہو نہ ہو یہ کوئی بڑی اہم خاتون ہے۔ اٹھے آئے، اس کے بعد اچھا اب تو ظاہر ہے کہ سارا حرم بند ہے، باہر کوئی نہیں جا سکتا، وہ خاتون بیٹھی تھی اپنی جگہ پہ، اس کے پاس پہنچے، جیسے ہی اس نے ان کو جلدی سے کھڑی ہو، سید خیریت کیا ہو گیا آپ یہاں آئے؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو میں حوزے میں اتنے سال میں نے پڑھائی کی، آج 32-35 سال سے میں حوزے میں پڑھنے کے بعد پڑھا رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ تم کو کہاں سے پتہ چلا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، تم نے کہاں سے پڑھائی کی ہے؟ جواب سنیں گے آپ؟ اس نے برجستہ کہا کہ سید حقیقت یہ ہے کہ میں انگوٹھا ٹیک ہوں، کچھ نہیں جانتی۔ اب تو اور تعجب، جس کے پاس ذرا بھی علم نہیں، کبھی اس نے پڑھائی نہیں، اللہ جس کو عطا کرنا چاہے اس کو عطا کرتا ہے، لہٰذا کبھی بھی اپنے اوپر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ذرا سا 10-12 سال پڑھنے کے بعد انجینئر کیا بن گئے کہ پیر زمین پہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ سید آپ کو میں کچھ پڑھا ہی نہیں ہے زندگی میں، بالکل انگوٹھا ٹیک۔ اچھا خیریت، تو تمہیں کس نے بتایا کہ میری زندگی کو خطرہ، کہاں سے تمہارے پاس علم آیا؟ کہتی ہے کہ سید اگر آپ کو بتاؤں تو آپ یقین کریں گے؟ بتاؤ۔ کہ مجھے یہ بات سرکار ابو الفضل عباس نے بتائی ہے۔ اچھا انہوں نے بتائی، کیسے بتائی؟ کہ سید آپ نے بات پوچھی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ پہلے میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، لہٰذا میں پورا واقعہ بتا دیتی ہوں۔ کہتی ہے کہ میں اسی کربلا، میں آج تو زیارت کے لیے آئی ہوں نجف، مجھے یہاں نجف میں کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن یہ سرکار وفا کا انتظام ہے کہ لوگ جس طرح سے کربلا میں مجھ سے استخارے کراتے ہیں یہاں بھی کرانے آ رہے ہیں، مجھے یہاں کوئی جانتا نہیں ہے، یہ سرکار وفا مجھے میرے پاس بھیج رہے ہیں، ورنہ مجھ کو کوئی نہیں یہاں پہ جانتا ہے۔ ہوا کیا کہ میں اسی کربلا کے اطراف میں مقیم تھی اور ابھی بھی وہیں پہ رہتی ہوں میں۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے گھر میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، شوہر سر سے انتقال کرنے کے بعد سر سے ظاہر کہ اٹھ گیا، تو اب ایک عجیب مرحلہ میری زندگی کا، میں چاہوں کہ دوسری شادی کر لوں تو یہ سوچتی تھی کہ ان بچوں کا کیا ہوگا، اس لیے کہ میرے لیے تو اپنی شوہر کی خدمت بھی ضروری ہو جائے گی، تو ان بچوں کا وقت 2 حصوں میں بٹ جائے گا، میں کیا کروں؟ نہیں اگر شادی کرتی تو میں ان بچوں کی زندگی کیا کروں گی، کیسے پالوں گی، کیسے بڑا کروں گی؟ کہ بڑے مخمسے میں، بڑی پریشانی میں تھی، اور نوبت یہ تھی کہ موقع اچھا تھا، کبھی رشتہ دار آ کے کہتے تھے شادی کر لو، کبھی محلے والے آ کے کہتے تھے شادی کر لو، کبھی بقیہ لوگ آتے تھے کہتے تھے شادی کر لو، ایک عجیب میرے لیے مرحلہ تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ کہ یہاں تک تو مرحلہ ٹھیک تھا، لیکن جب دھیرے دھیرے گھر کے سامان بکنے شروع ہوئے اور بچوں کی پرورش کے لیے میرے گھر کو بالکل خالی ہونا پڑ گیا، بالکل سب چلا گیا، کچھ نہیں بچا۔ کہ ایک دن نوبت یہ آ گئی کہ میرے پاس بچوں کو پانی پلانے تک کے لیے نہیں بچا، بچوں کے کھانے تک کا انتظام نہیں بچا، میں کیا کروں؟ میں نے اپنے ان بچوں کو گھر میں رکھا، قرار دیا، باہر آئی، دروازہ بند کیا، سر پہ چادر ڈالی، سیدھی کربلا آ گئی۔ کربلا آنے کے بعد میں غازی کے بارگاہ میں پہنچی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ باب الحسین یہ بھی ذکر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ غازی کے القاب میں ایک لقب ہے باب الحسین، امام حسین کا دروازہ ہے۔ کہ میں سیدھی غازی کے حرم میں پہنچی، اور عربوں کا اپنا انداز، دخیلک یا اپنا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کے بیٹے میں آپ کی پناہ میں آئی ہوں، یہ کہتی ہوئی آئی اور کہتی کہ میں نے اپنی ابا کو امیر المؤمنین کے بیٹے کی زری سے باندھ دیا کہ میں آپ کی پناہ میں آئی ہوں، اور اب یہی فریاد کہ مولا
میں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دوسرا شوہر نہیں کر رہی ہوں، اسی لیے تاکہ میں بچوں کی پرورش کروں۔ میں کہاں سے بچوں کی پرورش کروں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہ صبح میں آ گئی تھی، صبح سے دوپہر کا وقت آنے لگ گیا، لیکن کوئی میرے پاس راستہ نہیں نکلا، حتیٰ یہ کہ یہ دوپہر کا وقت بھی گزر گیا۔ اب مجھے جتنی شدت سے مولا سے لینا تھا اتنی ہی شدت سے مجھے اپنے بچے یاد آ رہے تھے۔ میں اپنے گھر میں بچوں کو چھوڑ کے آئی ہوں، یہ بچے چھوٹے ہیں، اب تو بھوکے ہوں گے، اور بھوک بڑھ گئی ہوگی، کیا ہو رہا ہوگا۔ کہ میں نے اور شدت سے مولا سے تڑپ کے کہا کہ مولا مجھے عطا کر دیجیے، میں آج آپ کی بارگاہ سے حل لے کے جانا چاہتی ہوں اور کوئی آپ کے علاوہ مجھے نہیں عطا کر سکتا۔ کہتی ہے کہ اچانک میں نے سرکار وفا کو جناب سکینہ کا واسطہ دیا، مولا میرے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں چھوڑ کے آئی ہوں، مولا بی بی سکینہ کا واسطہ۔ کہتی ہے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میری نگاہوں کے سامنے زری کھلی اور ایک شخصیت زری سے باہر برآمد ہوئی، اور میرے پاس آ کے کھڑے ہونے کے بعد فرمایا کہ جاؤ آج کے بعد دری معیشتکی بالاستخارہ، تم اپنی زندگی کو استخارے کے ذریعے سے گزارو۔ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، میں کیسے استخارہ کروں گی؟ جواب سنیں گے۔ فرمایا بس تمہارا کام ہوگا کہ دعا پڑھ کر صلوات بھیج کر تسبیح کے دانوں پہ ہاتھ رکھنا، تسبیح کے دانوں پر تم ہاتھ رکھو گی، اور جواب کیا دینا ہے یہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ ہے راز۔ کہتی ہے کہ میں اسی کے بعد وہاں سے اٹھی، میں روتی رہی، اٹھی، میں جیسے ہی آگے بڑھی ایک خاتون میرے پاس آئی، کہا میرے لیے استخارہ کر دو۔ میں نے اس کا استخارہ کیا، مجھے غازی نے بتایا، اور اسی وقت مجھے اس نے رقم دی اور چلی گئی۔ کہا یہ سلسلہ شروع ہو گیا، جو بھی آتا ہے مجھ سے استخارہ کراتا ہے، کچھ رقم دیتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے، اور اسی رقم سے میرے بچے پرورش پا رہے ہیں۔ یہاں تک سننے کے بعد سید عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھو تمہاری ساری باتیں میں قبول کرنے پر تیار ہوں، سب مان لوں گا، لیکن یہ کیسے تم کہہ سکتی ہو کہ جس شخصیت نے تم سے آ کر گفتگو کی تھی وہ خود سرکار وفا تھے، کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ سنیں گے آپ۔ کہتی اس لرزنے لگی، کہا سید کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کہ جس موقع کے اوپر وہ مجھ سے گفتگو کر رہے تھے میں نے ہمت کر کے اپنی نظروں کو اٹھایا، اور اب جب میں ان کے شانوں تک پہنچی، کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس شخصیت کے دونوں شانے قلم تھے، ساری دنیا کو عطا کرنے والے یا باب المراد کہ جن کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں، وہ اس خاتون کی بھی مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ کہتی ہے سید میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ دونوں بازو قلم ہو چکے تھے، اور جب میں نے پوچھا تو بتایا یہ دو بازو وہ ہیں جو کل کربلا میں میرے بازو قلم ہوئے تھے میرے آقا امام حسین کے لیے۔ ہاں یقیناً غازی آج بھی مدد کرتے ہیں، کوئی ہے کہ جو غازی کی بارگاہ میں آ کے دعا کرے، کوئی ہے جو آ کے غازی سے دعائیں کرے، مانگے، التجا کرے، غازی آج بھی عطا کرتے ہیں۔ لیکن ہاں آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میدان کربلا لے کر چلوں، غازی کے مصائب تو انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن ایک جملہ اس سے پہلے عرض کرنا ہے۔ سنیں آپ، میدان کربلا میں دو موقع ایسے آئے کہ جن دو موقعوں پر امام حسین نے خود مرثیہ پڑھا ہے۔ ایک وہ موقع کہ جب غازی کے سرحان امام حسین پہنچے ہیں، اور دوسرا وہ موقع کہ جب اسی میدان کربلا سے ایک آواز بلند ہوئی تھی، یا ابتا علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام لے لیجئے۔ یہ حسین کے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا، امام حسین میدان کربلا کی طرف بڑھنا چاہ رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ اور سن لیجئے، امام حسین نے کیا امتحان دیا ہے۔ مقتل کی لفظیں ہیں، جب علی اکبر آ کے امام حسین سے کہتے تھے بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، حسین کہتے تھے جاؤ جا کر پہلے بیویوں سے اجازت لو، جاؤ جا کر اپنی پھوپھی سے اجازت لو، اور علی اکبر آتے تھے، خیمے میں آنے کے بعد اجازت نہیں مل پا رہی تھی، لیکن ایک موقع کہ جب علی اکبر کو اجازت ملی ہے، حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی اکبر اب جب نکلنا چاہتے ہیں، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گر جاتا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جوان نہیں، جوان کا جنازہ نکل رہا ہو۔ سنیں گے عزاداروں، جب بھی کوئی کسی کو روکنا چاہتا ہے
ہے ہمیشہ شانے پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ یہ میدان کربلا میں کون اتنا چھوٹا تھا کہ جس کے ہاتھ علی اکبر کے شانے تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ میرا دل کہتا ہے شاید 4 سالہ سکینہ علی اکبر کا دامن پکڑ لیتی ہوگی، اے بھیا اگر تم بھی میدان میں چلے گئے یہ سکینہ کس کے سہارے زندہ رہے گی؟ ہاں، علی اکبر میدان کربلا میں آئے اور جب دشمنوں کے درمیان اپنی شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے، اب جو علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، مقتل کی لفظیں ہیں، علی اکبر نے ذوالجناح کے گھوڑے میں باہیں ڈال دی۔ یہ ذوالجناح دشمنوں کے مجمع میں آگے بڑھ رہا تھا اور دشمن بڑھ بڑھ کے تلواروں سے حملے کر رہے تھے۔ فقطعوہ علبا علبا، علی اکبر کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیے دے رہے تھے۔ علی اکبر زمین کربلا پہ آئے، اپنے بابا کو آواز دیا، ادھر حسین میدان کربلا کی طرف چلے، لیکن سنیں گے عجیب انداز ہے، امام حسین آواز دیتے جا رہے ہیں، اے بیٹا علی اکبر مجھے آواز دو، تمہارے بابا سے سجائی نہیں دے رہا ہے۔ علی اکبر کے سرحانے حسین پہنچے، اب جو دیکھا کہ بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، آواز دی، بیٹا بتاؤ کہاں تکلیف ہے؟ فرماتے اے بابا میرے سینے میں برچھی کی علی ٹوٹ کے رہ گئی ہے۔ یہ باپ کا امتحان سب سے منفرد ہوتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ سخت امتحان ہوتا ہے۔ حسین سرحانے بیٹھے، علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اب جو یا علی کہہ کے علی کو نکالنا چاہا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے چہرے پہ چہرہ رکھ دیا، بس ایک جملہ میرے آقا نے فرمایا ہے اور وہی مکمل مرثیہ ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں علی الدنیا بعدک العفا یا بنی، اے بیٹا اب حسین کی زندگی ختم ہو گئی، اے بیٹا اب حسین تمہارے بعد زندہ نہیں رہے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، حضرت کے رکاب میں ہم سب کو شہادت نصیب فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے، بالخصوص جن مرحومین کے خاندان والوں نے التماس کی، پروردگار ان تمام مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار تمام مرحومین کو امام حسین کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما، اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ پروردگار جن کے دلوں میں زیارتوں کا شوق ہے، بالخصوص امام حسین کی زیارت کا اشتیاق ہے، پروردگار ان سبھی کو یہ سعادت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔